تو میرے محترم انسان پر اللہ تعالیٰ کے دو حق بنتے ہیں. کتنے حق ہیں؟ دو. ایک عظمت کا، ایک محبت کا. ایک عظمت کا، ایک محبت کا ہے کہ انسان سے اللہ کا محبت کا تعلق ہے. انسان کی اتنی میں اللہ کی اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ انسان نافرمانی نہ کرے، انسان کوئی فرما برداری نہ چھوڑے. اللہ کی محبت اس قدر دل میں ہو ہمارے کہ ہم کسی اچھائی کو نہ چھوڑے، یعنی کوئی اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اسے نہ چھوڑے. یہ ایک ہے محبت کا حق. اور دوسرا ہے عظمت کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی غالب اور اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کی عظمت کا اتنا حق ہو انسان پر کہ انسان نافرمانی چھوڑ دے. کیا کرے؟ انسان نافرمانی چھوڑ دے. تو محبت کے تقاضے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اپنے محبوبہ کے ہر اعتبار سے اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کیا چاہتا ہے، بلکہ اس کی منشا کو سمجھ کر اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس بات کی بالکل امید نہیں رکھتا کہ محبوب کچھ کہے گا تو میں اسے پورا کروں گا. نہیں. تو ہمارا اللہ سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے، شدید نہیں بلکہ 50-50 بھی نہیں. ایک طرف 60 ہو ایک طرف 40 ہو، یہ محبت، یعنی محبت میں انسان 60% آگے ہے. کبھی ہوتا نہیں ایسا کہ انسان کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہو اور دوسری چیز کی محبت ہو، آدھا اللہ کی محبت ہو اور آدھا دوسری کی، ایسا نہیں. بلکہ اشد یعنی شدید سے بڑھ کر زیادہ بڑا حصہ جو ہے، یعنی بہت زیادہ محبت کا تعلق انسان کے دل میں زیادہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ انسان ایمان والا اللہ سے اشد محبت کرتے، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ اشد محبت کا اظہار کب ہوگا؟ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اب اس حکم کو وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ حکم اس وقت میں پورا کرتا ہے تو سمجھا جائے گا اس کو اللہ سے شدید یعنی اشد محبت ہے، زیادہ محبت ہے. اور اگر انہوں نے اس حکم کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار میں لگا رہا، اپنے کام کاج میں لگا رہا اور کہتا رہا کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں بعد میں کرنا ہے، تو اب محبت کا درجہ گھٹ گیا. تو اللہ کا ایک حق ہے ہمارے اوپر محبت کا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے سب چیز دیا ہے تو انسان اللہ سے محبت کرے. کیا کرے؟ اللہ سے محبت کرے. اور اس محبت کے تقاضے یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مانے، اس پر چلے. اور اللہ کے ایک عظمت کا حق ہے کہ اللہ عظیم قدرت والی ذات ہے. ایک سیکنڈ میں پورے کیا کہتے ہیں، پورے ملک کو، پوری دنیا کو ہلاک و برباد کرنے کو قادر ہے. اللہ رب العالمین کی وہ عظیم طاقت اور قدرت ہے. تو اب عظمت کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائے، اس سے رک جائے. تو یہ ایک محبت کا حق ہے. دوسرے عظمت کا حق ہے. عظمت بھی ہمارے دل میں ہو، محبت بھی ہمارے دل میں ہو تو پھر ہم مومن کامل بنیں گے. اور اگر عظمت سے بھی کمی ہو، محبت سے بھی کمی ہو، ایمان والے تو ہو جائیں گے ایمانیات کو ماننے کی وجہ سے، لیکن محبت کرنے والے یا تعظیم کرنے والے میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. تو میرے محترم یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں. ماحول بتا رہا ہے، موسم بتا رہا ہے کہ وقت پر بارش کا نہ ہونا اللہ ناراض ہے. آپ یہ نہ کہے کہ جہاں سیلاب آیا وہاں کے لوگ گنہگار تھے، ایسا کرنے والا بیوقوف ہے. نہیں، بلکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ مصیبت آئی ہے تو ہماری گناہوں کی وجہ سے آئی ہو، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہو. ہم کون سے اس سے بڑے نیک ہوتے ہیں؟ ہمارے میں سے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کہیں سیلاب اگر آیا ہے وہاں کی گناہوں کی وجہ سے آیا، وہاں کے کرتوت خراب سے لوگوں کی اس وجہ سے آیا. ایسا نہیں. ہمارے کون سے کرتوت اچھے ہیں، ہمارے کون سے کارنامے اچھے ہیں، ہم کون سے ایسے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. نہیں، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر ہمارے اوپر عمومی عذاب نہیں آ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف کس طرح سخت عذاب نہیں آ رہا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ ہے. اللہ رحم کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم بچے ہوئے، ورنہ کیا کچھ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر رکھی ہے. اس وجہ سے توبہ کی 3 شرائط ہے، اس کو یاد رکھیے. اور توبہ ہمیں چاہیے کم کریں، ہم دوسروں کے لیے توبہ کریں، اپنے گناہ سے تو ضرور توبہ کریں، دوسرے کے استغفار کریں کہ اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے، سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے سارے عالم کی انسانیت پر رحم فرمائے. عام انسانوں پر رحمت یہ ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے. ایمان والوں پر رحمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق دے دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے دے. یہ اللہ رب العالمین کی عام رحمت ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت سے اظہار کریں. توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو ہے کہ جس گناہ کو ہم کر رہے ہیں اسے فوراً چھوڑ دیں، جس گناہ میں ہم لگے ہوئے ہیں، جو بھی نافرمانی ہے اسے ہم فوراً چھوڑ دیں. دوسرے ہے کہ اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو.
آئندہ نہ کرنے کا کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، پھر ہو جائے گناہ نفس کے خواہش کی وجہ سے، پھر اسی طرح توبہ کریں گے کہ ایک انسان نادم انما التوبۃ والندم کہ توبہ نام ہے ندامت و شرمندگی کا، انسان شرمسار ہو، اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے، شرمندگی ہو، احساس ہو، دوسرے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، تیسرے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو اگر نہیں چھوڑتے 1000 بار توبہ کرے توبہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جو اعمال چھوٹے ہیں توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بندوں کا حق مارا ہے اسے ادا کرے یا اس سے معافی مانگے۔ ایک بات، اگر اللہ کے حق کو توڑا ہے، اللہ کے حق کو چھوڑا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی استغفار کرے اور جو حق ہے اسے پورا کرے۔ مثال، نماز چھوٹی ہے نماز ادا کرے، روزہ ٹوٹا ہے روزہ ادا کرے، حج نہیں کیے حج کرے، زکات نہیں دیے جتنے سالوں سے زکات نہیں لیے سارے سالوں کی زکات حساب لگا کے ادا کرے، یہ توبہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی 25 سال تک، توبہ استغفار کرے، یا اللہ معاف فرما دے، یہ 25 سال کی نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو سمجھیے، 25 سال کی نماز معاف نہیں ہوگی، ہاں 25 سال سے جو گناہ نماز نہ کرنے کی پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن 25 سال کی نماز ذمے میں ہے، باقی ہے، کسی کا حق مار لیا توبہ کر رہے ہیں، تو یہ توبہ کب قبول ہوگی؟ جب اس کا حق کو ادا کرے یا اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہ، پچھلے ہفتے گناہ کے گناہ ہم نے بیان کیا تھا، اس سے ہم نے اللہ کی رحمت و مغفرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں بخشش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بخشش سے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت سے اپنے دامن کو بھرے اور گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر کے اس طرح بن جائے کہ جس طرح ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو تیار ہے، ہم تیار ہے کہ گناہ کو چھوڑیں گے اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے آپ کو فرمانبردار بنا کر اللہ کو دکھائیں گے، کسی اور سے نہیں۔ ہم تنہائی میں ہو یا مجرمے میں ہو، ہر وقت ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔